السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا لاک ڈاؤن چینل۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 یہ جو وائرس ہے یہ ساری ڈاکٹرز کی ملی بھگت ہے یا وہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی کنسپریسی ہے۔ تو آج کی ایک دردناک خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر خولا جو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ایک ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہی تھیں، ان کی کووڈ-19 کی وجہ سے وفات ہو گئی ہے۔ 1 مہینہ انہوں نے اس کے خلاف سٹرگل کی، اس بیماری سے جنگ کی، اور اب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ کچھ دن پہلے ان کے شوہر بھی اسی مرض کی وجہ سے وفات پائے تھے۔ YDA کے مطابق اس وقت تک 39 ڈاکٹرز، صرف KPK میں 39 ڈاکٹرز شہید ہو چکے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے۔ یہ لوگ فرنٹ لائنز پہ جنگ کر رہے ہیں اس مرض سے، یہ لوگ اپنی جانیں جو ہیں وہ رسک پہ لگا رہے ہیں، اور اب ہم ان کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی جتنے آپ کے ڈاکٹرز ہیں جانے والے، ان کا آپ خیال رکھیں، ان کی پوزیشن سے سوچیں۔ تو آج ہم کل کی گفتگو جاری رکھیں گے، اور آج پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرقان احمد ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 کا جو بخار ہے اس کے اوپر کچھ مزید روشنی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ کہاں چلیں آپ نے سعید صاحب؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اگین ٹوڈے۔ اور کل کی جو گفتگو تھوڑی سی رہ گئی تھی اسی سلسلے میں، تو آئی ووڈ لائک کہ آپ اگر کوئی کویشچن کریں تو اس کے لیے ہاتھ سے بخار کے بارے میں آپ۔ جی بالکل۔ ایک سب سے پہلا میرا کویشچن یہ ہے کہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور گھر پہ علاج کرا رہے ہیں ان کے لیے کیا ہدایت ہے؟ ٹھیک ہے، بہت ہی سارے لوگ گھر پہ علاج کرا رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو وی مسٹ آئیڈینٹیفائی کہ دیر آر سو مینی پیپل ہو آر بینگ ٹریٹڈ ایٹ ہوم، اور ہمارا تھوڑا سا اسٹانسز میں فرق ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں پہلے سے، ٹھیک۔ تو اس میں یہ کہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے میں کوئی بیسیکلی پیشنٹ کی ویلفیئر کے علاوہ کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، ٹھیک۔ تو the best formula for home-based treatment is we call it FFR: fever, fluids and rest. ریسٹ انتہائی اسینشیل ہے کیونکہ امیون آپ کا فائٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ 10 منٹ کے لیے صرف کھڑے ہی ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے کا امیون کی فائٹ آپ ایگزاسٹ کر لیتے ہیں۔ تو بیڈ کے اوپر مکمل ریسٹ کرنا، دیٹ از ویری اسینشیل۔ اس کے اندر پرون پوزیشننگ بھی، اگر خدا نخواستہ نمونیا ڈیولپ ہو گیا تو کم سے کم 3 گھنٹے صبح اور 3 گھنٹے شام الٹا پیٹ کے بل لیٹیں، ٹھیک ہے، اور ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ۔ اور خدا نخواستہ کبھی اگر کوئی بریتھلسنس بڑھ جائے تو پھر تو آپ کو آکسیجن بھی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو فرسٹ ایڈ بھی چاہیے، اس کے لیے پھر آپ کو ہسپتال سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھا FFR کے اندر میں نے آپ کو R کا بتایا تھا، ریسٹ از ویری اسینشیل۔ دوسرا فلوئڈس، فلوئڈس کسی بھی حالت میں کم نہیں ہونے دینے۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد 1 گلاس مشروب پئیں، دودھ پی لیں، پانی پی لیں، کوئی شربت پی لیں، کوئی جوسز پئیں۔ جوسز میں لازمی جو ہم لوگ جن لوگوں کا گھر پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کو ہم لوگ بیسیکلی ابھی تو ہمارا جتنا ایکسپیرینس ہو اس میں 2 جوسز ہم کہتے ہیں ضرور پئیں۔ ایک صبح گاجر کا جوس روزانہ 1 گلاس، اور شام کے وقت سرخ رنگ کا جو سیب ہوتا ہے اس کا شام کے وقت لیجیے۔ یہ 2 ہم لوگوں نے کہا ہے کہ مشروبات ضرور پینے آپ نے۔ اس کے علاوہ مشروبات میں جو اسٹرانگ کلر کے، گاڑھے رنگ کے، ڈارک کلر کے قہوہ جات ہیں وہ ہم اسٹرکٹلی منع کرتے ہیں۔ ہلکے رنگ کا، جی بالکل، قہوہ جات بالکل ہم استعمال، خاص طور کے اوپر بہت سارے لوگ ادرک ڈالتے ہیں، ہم اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے۔ ادرک کو ہم کہتے ہیں نہیں، ادرک کا قہوہ نہیں پینا چاہیے، ہومیوپیتھی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت ارقیات ملاتے ہیں کچھ لوگ جو شاندہ پی رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو وائرل پروسیس ہوتا ہے اس میں، خاص طور پہ کووڈ میں جو نمونیا پہ سردی، اس پہ سانس کا مسئلہ آ رہا ہو، اس میں گرم قہوہ جات وقتی طور پہ آرام دیتے، مگر آپ نے کبھی خود نوٹ کیا تو
3-4 گھنٹے کے بعد یا 2-2.5 گھنٹے بعد اور بڑھ جاتا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, دس از وٹ وی ہیو آبزروڈ, کیونکہ یہ چیزیں آبزرویشنل بھی ہیں اور اینیکڈوٹل بھی ہیں, اور مگر یہ انفیکٹ آبزرویشنل سائنسز اینڈ اینیکڈوٹل سائنس کی بنیاد کے اوپر بہت بڑا سسٹم کھڑا ہے میڈیکل کا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے. تو ہماری اپنی آبزرویشن میں بھی تھا, تو اس لیے قہوہ جات کے علاوہ آپ جو مرضی پئیں. گرین ٹی پی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں گرین ٹی پی سکتے ہیں, بڑے پورا بھر کے گلاس پئیں, اور لیمن گراس پئیں, ٹھیک ہے, مطلب فلوئڈز رکھنا ہے. اور فرسٹ اسٹیپ از فار فیور. فیور ہم لوگ کہتے ہیں, مطلب ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ فیور نہیں اتارنا چاہیے. بخار جب تک حد سے نہ بڑھ جائے بخار نہ اتاریں. حد سے بڑھنے کا مطلب یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو فیبرائل سیزرز ہوتے ہیں, ان کو بخار ہم چڑھنے نہیں دینا چاہتے. وہ تو ظاہری بات ہے, ان کا الیکٹریکل امپلسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں برین میں, ان کو بخار نہ چڑھنے دیں. مگر اگر آپ کو بخار کمفرٹیبل طریقے سے آپ برداشت کر رہے ہیں تو آپ اس کو برداشت کریں, بلکہ آپ دیکھیں اس کا پلاٹو کہاں آ کے سیٹل ہوتا ہے, کتنا اونچا بخار آ کے رک جائے گا. یہ نوٹ کریں. 103 102 ڈگری فورن ہائٹ اگر بخار ہے, اگر آپ برداشت کرتے ہیں 102 کے اوپر, اف یو آر کمفرٹیبل, تو دیکھیں کہ اس کا پلاٹو کدھر ہے. ٹھیک ہے, ایوری فیور ہیز اے پلاٹو, ٹھیک ہے. مگر کچھ ایسے فیورز ہیں جو بہت ہائی چلے جاتے ہیں, 104 100, اس کو ضرور آپ نے بیسیکلی اتارنا ہے بخار کو, ٹھیک ہے. اتنے ہائی فیور نہیں آپ نے مینٹین کرنے. مگر جو گھر پہ ٹریٹمنٹ کا بیسک فارمولا ہے وہ FFR, فیور, فلوئڈس اینڈ ریسٹ. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. باقی تو ادویات آپ کو مختلف ڈاکٹرز دے ہی رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ بخار اتارنے کے کیوں خلاف ہیں؟ بخار, اچھا, بالکل ٹھیک ہے. بخار اتارنے کے خلاف ایسے یو کینٹ سے کہ میں بالکل ہی خلاف ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حد تک بخار اچھا ہوتا ہے, اچھا, اور اس حد سے زیادہ برا ہوتا ہے. تو جس حد تک اچھا ہے اس حد تک تو آپ مینٹین کر لیں نا فیور. فار ایگزامپل 102 کو مینٹین کر لیں. اگر 102 سے اوپر ہو تو آپ ضرور بخار اتارنے والی دوائی. کیوں خلاف کیوں ہے؟ میں آپ کو بخار کی نا نوعیت اگر آپ اجازت دیں. بالکل. بخار کی جو نیچر ہے, وہ نیچر کیا ہے؟ وہ یہ بردر کہ ایک گلینڈ ہے, وی کال اٹ ہائپوتھیلمس, ٹھیک ہے. اور جب سیلولر ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو سائٹوکائن دیر ویری اسمال سائز آف سیلس, ٹھیک ہے نا, بول کے وہ برین اینڈ بلڈ بیریئر کراس کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں برین تک پہنچتے ہیں, اور جا کے ہائپوتھیلمس کو چپک جاتے ہیں. ہائپوتھیلمس کو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے بایولوجیکل حصے میں انفیکشن آیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اس سے بدلتے. اب ہائپوتھیلمس کیا کہتا ہے؟ ہائپوتھیلمس بیسکلی باڈی کا ٹیمپریچر بڑھاتا ہے, کنٹرولز. ون آف دا فنکشن, میجر فنکشن از ایکچولی لائک اے تھرموسٹیٹ. آپ کا اگر بخار 98.2 نارمل ہے فورن ہائٹ میں, تو وہ کیوں نارمل ہے؟ دیٹ از ایکچولی بیکاز یور ہائپوتھیلمس ہیز ڈیفائنڈ اٹ کہ یہ نارمل ہے, ٹھیک ہے. اس لیے وہ نیچر ہے انسان کی جس پہ ہم بنے ہوئے ہیں. تو اب جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ انفیکشن ہے تو وہ ٹیمپریچر باڈی کا ریز کرے گا. اچھا, باڈی کا ٹیمپریچر کیوں ریز کیا جاتا ہے؟ دا نیچر آف دا فیور کیوں ریز کرتا ہے باڈی؟ اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے نا باڈی میں بہت سارے سافٹ فیٹ کے سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس میں فیگوسائٹس ہیں, دیر ول بٹ لارجر سائز, ٹھیک ہے. اس میں نیوٹروفلز ہیں, ٹھیک ہے. وائٹ بلڈ سیلز جتنے بھی آپ لے لیں, ٹھیک ہے, وہ فائٹ کرتے ہیں انفیکشن کے خلاف. اس میں تو کامن نالج ہے, اس بات کے اوپر کوئی ایشو نہیں. جیسے وہ باڈی کا ٹیمپریچر ذرا ہائی ہو جائے نا, تو وہ فریلی اینڈ بڑی ریپڈلی ان کی موومنٹ ہوتی ہے آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلس کی. مطلب 101 پہ جتنا ریپڈلی وہ اٹیک کرتے ہیں انٹروڈرس پہ, پیتھوجنس کے اوپر, یا جو وائرس آ گیا ہے اس کے اوپر, یا ایون بیکٹیریا کے کیسز کے اندر, وہ 98 پہ نہیں ہوتی, وہ اسپیڈ نہیں ہوتی, ان کی سلگشنس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ فرق. تو بخار میں امیون ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک, مدافعاتی قوت کا استعمال بڑھ جاتا ہے, اٹیک آن دا انٹروڈرز بڑھ جاتا ہے. تو وہ بخار نہ اگر آپ نے نہ اتارا اور مینٹین کر لیا, فار ایگزامپل بخار کا پلاٹو یہ تھا کہ اب انفیکشن آیا. اب میں آپ کو گراف سے اگر بتاؤں تو بیسیکلی ہائپوتھیلمس کو
इंफॉर्मेशन पहुंची थ्रू साइटोकाइंस और उसने टेम्परेचर रेज किया, टेम्परेचर स्टार्टेड राइजिंग. अब ये ऊपर उठना शुरू हुआ टेम्परेचर, एक जगह जाके ना ये प्लेटू लेगा. जब तक ये राइज कर रहा है तो ये तो स्विच इज़ क्वाइट फास्ट, मगर बॉडी टेम्परेचर जब राइज कर होता है ना वो उसके वेक में कर रहा होता है. उसके वेक में मतलब कि डिले होता है, आधा पौना घंटा लगता है ना बुखार चढ़ने में. वो जो एरिया है, जो गैप है, उस गैप में इंसान को लगती है सर्दी, उसको सर्दी लगती है, वो फिवरिश होता है, शिवरिंग कर रहा होता है. वो कहते हैं वैसे वो खुद बखुद रज़ाई में जाता है, खुद कहते हैं मुझे सर्दी लग रही है, गर्म चीज़ें, कोई गर्म कहवा पीता है तो वो गर्म रज़ाई में जा रहा है, गर्म कहवा पी रहा है, गर्म चाय पी रहा है. वो एक्चुअली इट इज़ हेल्पिंग द इम्यून टू रेज द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, दिस इज़ व्हाट द नेचर ऑफ द फीवर इज़. और फिर वो एक जगह जाके प्लेटू पे आ जाएगा. अब वो 1 घंटा है, 2 घंटे, 3 घंटे या ज़्यादा है अगर खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो वो प्लेटू मेंटेन होगा फीवर का. ठीक हो गया. इस दौरान फाइट हो रही होगी अंदर. उस हाई टेम्परेचर पे आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा बेहतर फाइट कर रहा है आपकी वाइट सेल्स टू द इंट्रूडर्स. फिर एक जगह आएगी जहाँ वो कहते हैं हाँ आज फाइट इनफ होगी, उतारेगा बुखार. हाइपोथैलेमस आपका थर्मोस्टेट नीचे करके 98.2 पे दोबारा नॉर्मल पे ले आएगा. मगर आपका एकदम बॉडी टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाएगा. बॉडी टेम्परेचर वही घंटा 40 मिनट लेगा उसको उतरते उतरते उतरते. तो ये जो गैप होगा, ये जब टर्न आता है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्राइसिस पॉइंट. क्राइसिस पॉइंट. अच्छा. इस पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि इंसान को एक्सपोजर टू कोल्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है, वजह है कि अब ये आएगा तो उस वक्त आपको गर्मी लगती है. ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल. बुखार होते हैं आपको अचानक गर्मी लगती है, आप रजाई उठा के बंदा एकदम फेंकता है कि पंखा चलाओ, गर्मी लग रही है, पसीने आने शुरू हो गए तो पसीने के साथ ही, और आपका अब वो बॉडी उतार रही होती है बुखार. उस वक्त कवर रखना अपने आप को और उस ग्रेजुअलिटी को मेंटेन करना और सडन एक्सपोजर ना लेना, ये शफाई अमल है. इससे चीज़ें ठीक होती हैं सिविलिटीज़ क्राइसिस में. और फिर उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करेगा. फॉर एग्जांपल ये 4 आवर्स का या 6 आवर्स का एक फीवर का एक आपने ब्लॉक बनाया. नाउ व्हाट यू डू इज कि ओवर हेयर व्हेन द फीवर हैज स्टार्टेड टू राइज, ठीक है, एंड यू टेक सम एंटी फेब्राइल मेडिसिन व्हाटएवर, बजाय इसके कि आप प्लेटू देखें कि ज़्यादा तो नहीं 104 हो 103 हो तो ज़रूर दवाई लें, मगर अगर वो नहीं है प्लेटू तो देखें कहाँ जाके वो सेटल हो रहा है. अब अगर वो 101 101.5 पे फॉर एग्जाम्पल सेटल, अब यहाँ इधर आपने दवाई खा ली तो वो दवाई ने क्या किया? उस दवा ने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी आपके, और ब्लड स्ट्रीम से होती हुई वो बेसिकली हाइपोथैलेमस पे लग जाएगी और हाइपोथैलेमस को इनकैप्सुलेट कर लेगी. ठीक हो गया. अब जो साइटोकाइंस आके बताना चाह रहे हैं, दे कैन नॉट टच, दे कैन दैट बैरियर इज नाउ मेंटेन्ड. आपका जो थर्मोस्टेट है हाइपोथैलेमस, इट वुड से कि भाई कोई इन्फेक्शन नहीं है, इट विल लोअर द, आपको पसीना आएगा, आप गर्मी लगी, बुखार उतर जाएगा. अब आपने ये डिप इधर से ही इसको बराबर कर लिया, मगर दूसरे एंड पे वो जो फ्रीडम टू फाइट मिल रही थी हाई टेम्परेचर में ऑफ द बॉडी टेम्परेचर में आपके वाइट ब्लड सेल्स को, आपके इम्यून सिस्टम को, वो फ्रीडम टू फाइट वो नहीं रहेगी जो 101 पे थी. अब आप 98 या 97 पे आ गए हैं, लो कर लिया आपने, वो नहीं मिलेगी. तो ये जिस्म का जो अपना डिफेंस सिस्टम है आपने उसको रोक दिया, आपने उसको स्लगिश किया, स्लगिश कर दिया. हाँ, वो बेसिकली वो होता ही स्लगिश है लो टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे वो बेसिकली वो स्लगिश नहीं रहता, एक्टिव ज़्यादा होता है. तो वो ज़रा हुआ. तो अब ये देखें कि अब इस टेम्परेचर पे ये जो पूरा ब्लॉक था ना, मेल्ट इट एंड एक्सटेंड इट, तो यू हैव एक्चुअली इंक्रीज द पीरियड ऑफ सिकनेस. अच्छा. बाय एक्चुअली इफ़ यू डो नॉट टेक एनी मेडिसिन, और आप चाहते हैं आप खुद ही ठीक हो जाएं, दैट हैज़ बीन लेंथन नाउ. ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा ब्लॉक था जो 102 के ऊपर आपने 4 आवर्स गुजारने थे, वो 98 के ऊपर जब वो ब्लॉक थिन आउट होगा तो वो विल टेक लाइक 12 आवर्स 14 आवर्स या मे बी अ डे. तो ये दैट इज़ वन थिंग पॉइंट जिसके हम कहते हैं भाई बुखार मत उतारें. ठीक है. और इनफैक्ट साइटोकाइन स्टॉर्म से हम सब घबराए में, साइटोकाइन क्यों डेवलप हो रहा है? अब हम बार बार जो बुखार उतार देते हैं, अभी ये बुखार हुआ पेनॉल दे दो, अभी बुखार हुआ ये दे दो, बुखार अभी वायरल फीवर है, वो बॉडी अपना टेम्परेचर नेचुरली हाई रखना चाह रही है टू कोप अप विद द फाइट इट इज़ ऑलरेडी फाइटिंग.
اب آپ اس کو بار بار اتار رہے ہیں مگر دیٹ وونٹ اسٹاپ کہ سائٹوکائنس بننے بند ہو جائیں اور سیل پھٹنے ختم ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے اس کے اٹریکٹیو فورسز کی آتی ہیں جو, ٹھیک ہے نا, وہ بننی ختم ہو جائیں. یہ تو نہیں ہونے لگا, انٹرفیرون آئے گا, اس کی طرف اٹریکشن آئے گی اس معاملے میں, تو وہ مگر آپ اس ٹیمپریچر لو رکھیں, حتیٰ کہ وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ناؤ یو کی ناٹ کنٹرول. لیٹ دا ٹیمپریچر مینٹین, آپ مینٹین تو کریں اس ٹیمپریچر کو 4-5 آورس, 101.5 102 کو مینٹین کریں, اینڈ یو ول فائنڈ ہمارے جتنے بھی پیشنٹس ہیں جن کو ہم لوگوں نے کووڈ پہ ٹریٹمنٹ کیا ہے, ان کو تو ہم لوگوں نے بخار نہیں اتارنے دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی کچھ نہیں, برداشت, 100 ہو گیا, 102 ہو گیا, پھر ہاں جی کوئی بات نہیں, 104 نہیں ہو گیا بھائی, 102 ہو گیا نا, keep on monitoring your fever and maintain. And actually some of the patients have actually called us and said کہ actually I feel, جب میں نے ٹینشن اتار دیا کہ بخار is helping me out at this grade, تو I'm feeling more comfortable during the fever, although weak تو ہوگا کیونکہ فائٹ ہو رہی ہے ان کی. So I'm sorry taken a long time, مگر this is the nature of fever, this is how we are naturally made, تو we are not ہمیں وہاں پہ اس کا خیال کرنا. بہت بہت شکریہ اتنی ڈیٹیل ایکسپلینیشن دینے کا. تھینک یو سو مچ. آخر میں کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ, کوئی کلوزنگ ریمارکس؟ اچھا اوکے, تو آج میں تھوڑا سم اپ کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وی ناؤ نو کہ FFR از دا بیسک ٹریٹمنٹ ایٹ ہوم, فیور فلوئڈ اینڈ ریسٹ, ٹھیک ہے, اور فیور از, میں کہہ رہا ہوں فیور از پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ, فیور فلوئڈ اینڈ ریسٹ از دی ہوم ٹریٹمنٹ, فیور از دا ٹریٹمنٹ, تو فیور مینٹین کریں. ایک مشروبات میں گاجر کا جوس پئیں صبح, شام کو سرخ رنگ کے سیب کا جوس پئیں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے پیا ان کی کھانسیاں تھوڑی سی امپروو ہوئی ہیں اور تھوڑا سا ان کو آئرن مل جاتا ہے تھرو نیچرل سورسز. دوسرا پوائنٹ یہ تھا, اور تھرڈ یہ تھا کہ ہم بخار کیوں نہیں اتارتے, جو آپ نے پوچھا, وہ میں نے آپ کو بتایا ہم اس لیے نہیں اتارتے کہ بخار کے دوران امیون سسٹم بہتر فائٹ کرتا ہے, تو ہم کسی حد تک بخار مینٹین کرنے میں بلیو کرتے ہیں. اور وٹ آئی ایبہور, وٹ آئی ایم افریڈ آف, وہ میں آپ کو بتایا تھا. کووڈ میں کہ جتنے پیشنٹس ہمارے پاس آئے ہم نے وہ فرق ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے جن لوگوں کو, جو لوگ اے سمپٹومیٹک رہتے ہیں اور جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انفیکشن تو ایک جگہ, انفیکشن از ون پارٹ, سکنس از اندر پارٹ. ٹھیک ہے, سکنس از the other side, it's not other side of the coin, not the same coin, it's totally other part. بہت سارے لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں مگر they don't fall into sickness. اسمپٹومیٹک, یعنی ان کے پاس وائرس ہے لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے. تو وہ کیوں نہیں ہو رہے بیمار؟ اب ایک تو بڑا کیجول اسٹیٹمنٹ جی ان کا امیون بڑا اچھا, مگر ایکچولی وی ہیو ورکڈ مور ڈیپر انٹو اٹ. ٹھیک ہے, ہم نے ان کے ڈائٹس پوچھی ہیں, ہم نے ان سے ورک کیا, یار اچھا آپ کا ہوا ہے, کہتے ہیں نہیں بس ہلکا پھلکا نزلہ ہے اور ایسا ہے کہ بخار بھی پورا نہیں آیا, نمونیا بھی ڈیولپ نہیں ہوا. تو وی ٹرائی ٹو لوکیٹ دوز پیپل جن کو جو کہ ہو مشکل سے ملتے ہیں, کیونکہ ایک جنرل ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہوتا. جنرل ٹیسٹ ہو تو فوراً مل جائیں آپ کو. واٹ وی فاؤنڈ واز کہ ان لوگوں کی ڈائٹ میں کاربونیٹس کا ایلیمنٹ کم تھا. ٹھیک ہے, مطلب بائی کاربس کا یا کاربس کا, دونوں کا ایلیمنٹ کم تھا, یہ ہم نے نوٹ کیا. اور اب میں نے بیکری کا سامان نہیں کھاتے, رس ڈبل روٹی نہیں, وہ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے, میں نے کہا اچھا جی. تو اب اس طرح ہم لوگ وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ ایکچولی وی ہمارا جتنا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ کرب دی کاربونیٹس, کاربونیٹس سے آپ بچ جائیں ڈیورنگ دس نمونیا. اور کیونکہ کیلشیم کاربونیٹ ہومیوپیتھیکلی جو ہم لوگوں نے جو پروونگ کی ہے نا, اٹ از ایکچولی بڑا کلیئر ہے اس کے سمٹمس کے, وہ لنگس کو ویک کرتی ہے اف ان ہائی ڈوزز. تو ہم نے پھر ان کو یہ بھی کہا کہ کیلشیم کاربونیٹ روک دیں, آپ کیلشیم سٹریٹ لے لیں, زنک والے لے لیں, کیلشیم فاسفیٹ وغیرہ اگر ہے ان کے پاس وہ لے لیں, کوئی اور فارم لے لیں کیلشیم کی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں کسی. وی آر ناٹ اگینسٹ دا کیلشیم پارٹ, وی آر اگینسٹ دا کاربونیٹ پارٹ. اور کاربونیٹ پانی میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دوائی ہی ہے جو کاربونیٹ ہے, کیونکہ رینڈملی بڑے عمر کے لوگوں کے اندر جو ڈیتھس اتنی زیادہ ہوئی ہیں, وہ ہم نے آبزرو یہ کیا کہ ان کو بہت فریکوینٹلی کیلشیم کاربونیٹ کھلائی جاتی ہے فار دیئر بون ڈینسٹی.
ٹھیک ہے. اب وہ بون ڈینسٹی پہ تو اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کا مجھے اسٹڈی نہیں ہے میرے پاس, مگر یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ اوور ڈوزج آف کیلشیم کاربونیٹ یا کاربونیٹس, اٹ از کاربونیٹ پارٹ ناٹ دا کیلشیم پارٹ. تو کاربونیٹس کی بات میں کریں تو کاربونیٹس سے ہمیں بیسیکلی ہم اوائڈ کرواتے ہیں. جتنے پیشنٹس ہیں ہم نے ان کو ساتھ ٹوٹل کاربونیٹس اور بائی کاربس ہم نے بند کیے ہیں. سوڈا بائی کارب, بیکری کا کوئی آئٹم ہے ہم کہتے ہیں نہ کھائیں ڈیورنگ دس کورس آف ٹریٹمنٹ. اور ہم اس کے علاوہ کوئی اور میسج نہیں ہے کوئی خاص. اللہ تعالیٰ شفا دے ساروں کو انشاءاللہ. آمین. ہاں خود ہی انشاءاللہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ, اور گھر کے اوپر علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج ہم نے بہت ساری نئی انفارمیشن جو ہے ہمیں ملی ہے, بہت یہ یوزفل انفارمیشن ہے, اور آپ اوروں تک بھی پہنچائیں, اپنا بھی خیال رکھیں, اوروں کا بھی خیال رکھیں, اور انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.